بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول اے رسول بلغ آپ پہنچا دیں ما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نے نہ کیا فَمَا بَلَغْتَ تو نہ تو نے پہنچایا رسالتہ اس کی رسالت کو یا اس کے پیغام کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کی طرف وحی کی جو پیغام آپ کی طرف بھیجا آپ اس پیغام کو لوگوں کی طرف جو ہے پورا پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا یعنی اس میں سے کچھ بھی چھوڑا کوئی پیغام اس میں سے تھوڑا سا بھی چھوڑا فما بلغت رسالتہ تو گویا کہ تو نے پہنچایا ہی نہیں۔ واللہ اور اللہ یاسم لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام عاجزی کرو، وہ تو عاجزی کرنے والے ہی تھے۔ تو یہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچانے والے ہی تھے، آپ نے ہر حکم اللہ کا پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ہی تو حج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں اور ایک حج کیا ہے، آخری جو حج تھا وہ یعنی ایک ہی حج کیا تھا، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہی فرمایا تھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا، 3 دفعہ پوچھا۔ صحابہ کرام اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام جو بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی اللہ کا حکم آیا آپ نے ہمیں پورا پہنچا دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی اور کہا کہ اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنے کام کو انجام تک پہنچا دیا، یعنی 3 مرتبہ فرمایا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، جب آپ اس دنیا سے جانے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتا ہے کہ بخار بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سر میں بھی درد تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو تھا اپنے سر کا کپڑا ہٹایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنے اس کام کو پہنچا دیا۔ ہاں یہ قرآن جو ہے 23 سال کے عرصے میں ضرور نازل ہوا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ موقع اور مناسبت کے حساب سے جو تھی وہ آیات جو تھی وہ نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔ کیسے نگہبانی کرے گا؟ کہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے زیادہ جو قاتلانہ حملے ہوئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئے ہیں کہ 17 مرتبہ لوگوں نے کوشش کی نعوذ باللہ آپ کو ختم کرنے کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب آ رہے تھے کسی غزوے سے تو کبھی انہوں نے یہ سوچا پروگرام بنایا کہ ہم سارے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو پہاڑ ایک پتھر آپ کے اوپر گرا دیں گے اور آپ اسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ بڑی کوشش کی۔ اسی طرح ایک واقعہ میں نے یہ بھی بتایا تھا، بہت سارے واقعات ہیں، بس 1-2 بتاؤں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے صحابہ کرام کے ساتھ واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پہ رکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی اور آپ وہاں پہ لیٹے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی طرح ایک بدو آیا، ایک شخص آیا، اس نے وہ تلوار آپ کے اوپر سونپ دی، یعنی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بچاتا رہا، ٹھیک ہے۔ اس نے سونپ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بھی بہت تھا، جیسے ہم پڑھتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا روب 1 مہینے کی دوری سے ڈال دیا گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ بات کہی کہ وہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی۔ تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی تو 100 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلیں گے۔ تو 100 لوگ کون تھے؟ مختلف سردار، مختلف قوموں کے مختلف سردار۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک قوم کے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے کہ کہیں ہمارے اوپر الزام نہ آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے کا، بلکہ ہر قوم میں سے ایک سے بڑا سردار ہوگا، وہ دروازے کے باہر کھڑا ہوگا اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے ہم ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ایک ہی دفعہ 100 لوگ کریں گے، 100 لوگ ایک بندے پر حملہ کریں گے۔ جیسے ہی حملہ کریں گے وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مٹھی مٹی یا ریت اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے اور آپ نے جب باہر نکلنا ہے، اور ایک یاد بھی میں نے آپ کو بتائی تھی سورۃ یاسین کی، تو آپ نے فرمایا کہ جب باہر نکلنا ہے تو آپ نے یہ جو مٹھی پر مٹی یا ریت ہوگی آپ نے بس پھینکنی ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بس آپ نے پھینکنی ہے، قرآن کے اندر واقع ہے، تو میں سب کی آنکھوں میں وہ پہنچا دوں گا۔ پھر آپ سے جب باہر نکلے، آپ نے ہجرت کرنی تھی، حضرت علی کو آپ نے بستر پر لٹایا کہ لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ آپ نے دینی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جب گئے غار ثور میں بھی، تو پھر آپ نے ایسے ہی مٹی پھینکی، وہ سارے لوگوں کی، سارے جتنے بھی سردار تھے سب کی آنکھوں میں چلی گئی سوائے ایک کے۔ اب 100 بندے، 100 میں سے 99 بندے جو ہے نا ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی، ایک آدمی کی آنکھ میں نہیں گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے یہاں سے گزرتے دیکھا ہے، لیکن وہ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے 99 لوگوں نے نہیں دیکھا، تم نے کیسے ایک دیکھ لیا؟ تو وہ کیا تھا، وہ کس نے کیا؟ وہ اللہ نے ہی حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہی تجھے بچائے گا لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم علی شیء، کسی دین پر، کسی شے پر، تو مطلب ہے کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان کی کتابیں ہیں، یہود و نصارہ کی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، لیکن اس کے قائم کرنے والے نہیں تھے، اس پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی دین پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو، والانجیل، اور انجیل کو۔ تورات اور انجیل تھی ان کے پاس، تو اصل کیا تھا؟ اس کے حکموں کو ماننا۔ اللہ فرماتے ہیں وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم، طرف تمہاری، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اس پر، اس کو قائم کرو، تب تم ایمان والے ہو، ورنہ تم کسی چیز پر، کسی دین پر نہیں ہو۔ ولا یزیدن، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ضرور ہم زیادہ کریں گے ان کو، کثیرن، زیادہ کو، منہم، ان میں سے، ما انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، جو پہلے ہم نے یاد پڑھی ہے، تو یہ بھی اسی کی طرح کی آیت آ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اگر یہ نہیں مانتے، ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اور زیادہ سرکشی اور کفر میں زیادہ کر دیں گے، کہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو نہیں مانتے، تو ہم ان کو اور بڑھا دیں گے سرکشی اور کفر میں۔ فلا، پس نہ، تأسا، نہ تو افسوس کر، علی القوم الکافرین، ایسے کافر لوگوں پر تو افسوس نہ کر۔ یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو بے دین ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الاخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے، فلا خوف علیہم، تو نہ خوف ہوگا ان کو، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، قیامت والے دن نہ ہی ایسے لوگ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ لقد، البتہ تحقیق، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور ہم نے بھیجے، الیہم، ان کی طرف، رسولا، کئی رسول۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، پکا وعدہ، اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے، کلما، جب کبھی بھی، جاءہم، ان کے پاس آیا، رسول، کوئی بھی رسول، بما لا تہوی، تو باس باب اس کے، نہ چاہتے ہوئے، انفسہم، ان کی جانوں نے، فریقاً، ایک گروہ کو، کذبوا، جھٹلانے لگے، و فریقاً، اور ایک گروہ کو، یقتلون، وہ قتل کرنے لگے، وحاسبوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم اتنے بڑے کام کریں گے، قتل کریں گے، تکذیب کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ گمان کیا کہ اللہ تکون فتنہ، کوئی فتنہ بھی نہیں ہوگا۔ فَأَمُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، یہ اندھے ہیں، وَسَمُّوا، اور بہرے ہیں، ثُمَّ، پھر، تاب اللہ، پھر اللہ نے ان کی طرف رجوع کیا، علیہم، ان پر، ثُمَّ أَمُوا وَسَمُّوا، پھر یہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے، کثیر، زیادہ، منہم، ان میں سے، واللہ، اور اللہ، بصیر، اللہ تو دیکھ رہا ہے، یا بصیر، اللہ دیکھتا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو بھی انسان عمل کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ دیکھتا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ لقد، البتہ تحقیق، کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، کہ وہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، اور جب کہ کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح جو ہے، عیسیٰ جو ہے وہی اللہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اللہ ایک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہو، بے شک وہ، من یشرک،
جس نے شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کے ساتھ، فقط پس تحقیق حرم اللہ، تو اس نے حرام کی اللہ نے علیہ الجنہ، اس پر جنت، جس نے شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت حرام کی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار، کوئی بھی مدد کرنے والا۔ بس یہ اس آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، ثالث ثلاثہ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ جی اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ، نہیں ہے کوئی معبود الا مگر الہ واحد، اللہ فرماتے ہیں اللہ ایک ہی معبود ہے، وَإِلَّمْ، اور اگر نہ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون، اپنے اس کہنے سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، افلا، کیا نہیں، یتوبون، کیوں نہیں وہ توبہ کرتے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور کیوں نہیں اس اللہ سے معافی مانگتے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔